اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب والائمة المعصومین آلاف التحیت والسلام على سید الانام ذی الرتبۃ والمقام الذی معروف فی السماوات بأحمد وفي الأرضين بمحمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الكرام واللعن الدائم على أعدائهم اللئام أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة سبحان الله والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صلوات اللهم صل على محمد جناب وسیم عباس خان قزلباش کی رہائش گاہ پر جشن غدیر و مباہلہ کا انعقاد آج ہو رہا ہے۔ اولاً تو میں دعا کرتا ہوں عید ولایت اور عید صداقت ماشاءاللہ کے انعقاد پر کیا بات ہے قبلہ ولایت اور صداقت کے صدقے میں اللہ ان کی ہر حاجت پوری الہی آمین ان کی اہلیہ کو، رضا علی قزلباش کو اور دیگر غلام عباس خان قزلباش کو، منظورین خانوادہ کو شفاء کلی مرحمت فرمائے۔ دعا کرتا ہوں پڑھنے سننے والوں کو اللہ اجر جزیل عنایت الہی عیدیں تو ہیں بہت ساری، پڑھنی ہیں دو، ویسے سن لیجئے فہرست 18 سے لے کر 24 تک عیدیں ہیں بالترتیب۔ ولایت علی کی، غدیر کی عید، رخصتی علی و بطول کی عید، سبحان اللہ سبحان اللہ نزول آیہ تطہیر کی عید، مباہلہ کی عید، اور علی نے جو انگوٹھی دے کر سند ولایت لی اس کی عید۔ نعرہ حیدری یہ ماشاءاللہ پڑھنی ہے صرف دو اور جلدی جلدی۔ آج میں نے ابھی یہی ریویو کیا اپنے مخطوطات کو، تو جو نکتہ اس وقت سامنے آیا پہلے وہ سنیں۔ جتنے شہید ہیں کربلا کے اتنی آیتیں ہیں قرآن میں ولایت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بہت خوب جشن شروع ہو گیا۔ آپ اگر دیکھیں یا ایھا الرسول والی آیت، پھر الیوم والی آیات، پھر مولا والی آیات، پھر ولی والی آیات، پھر اولیاء والی آیات، 18 مرتبہ مولا کا ذکر ہے قرآن۔
43 مرتبہ ذکر ہے ولی کا، 56 مرتبہ ذکر ہے اولیاء۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے، ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الرسول، یا کلمہ ہے ندا، جیسے انگلش میں او پیپل، او کہتے ہیں نا، یا پوری عربی کی لغت میں 5 کلمے ہیں ندا کے، چھٹا کوئی نہیں۔ یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوح۔ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم یا علی نہ کہیں، ندا تو خود پنجتنی ہے۔ پنجتن کو تو یا کہنے دینا، یہ نیچر بتا رہی ہے کالنگ کے لیٹرز کی۔ یا وہ ہے ان 5 میں جو کامن ہے، دور ہو غلام عباس خان دور ہے، کال کریں گے کہیں گے یا غلام عباس، نزدیک ہے رضا علی کہیں گے یا رضا علی۔ یہ یا کامن، دور کے لیے بھی نزدیک کے لیے بھی۔ نجف میں علی ہو تو بھی یا علی ہے، میشر میں ہو تو بھی یا علی۔ قانون یہ ہے کہ یا کا لفظ الف لام دار پر نازل نہیں ہوتا، اسی لیے الرسول ہے نا، الرسول، یا رسول جائز نہیں، یا رسول جائز نہیں، اسی لیے ہم نے علی میں الف لام کا تکلف رکھا ہی نہیں تاکہ فاصلہ نہ ہو۔ علی علی، یا علی تو ہے ہی نہیں، یا علی، وہ یا رسول ہو نہیں سکتا تو ایھا آئے، یا ایھا الرسول ہو۔ ایک بات طے ہو گئی، رسول کے لیے فاصلہ ممکن ہے، شیر خدا کے لیے فاصلہ ممکن ہی نہیں۔ یا ایھا جو آیا، یہ یا اور الرسول کے درمیان وسیلہ بنا، یا کو رسول سے ملانے کا۔ ایھا کا وسیلہ سارے عربوں کو قبول ہے، علی کے وسیلے پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول، لفظیں ہیں 2، ایک ہے نبی، ایک ہے رسول۔ نبی زیادہ آیا ہے، رسول تو 2 مرتبہ آیا۔ یا ایھا الرسول 2 مرتبہ ہے، ایک مرتبہ علی کے لیے، ایک مرتبہ علی کے دشمن کے لیے۔ تبرہ میں بھی یا ایھا الرسول آیا، تبرہ میں بھی یا ایھا۔ کتنی مرتبہ آپ نے پڑھا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ دیکھیے یا ایھا النبی تو زیادہ ہے، غدیر کے اعلان میں یا ایھا النبی کیوں نہیں کہا، یا ایھا الرسول کیوں؟ ملا جلال الدین سیوطی نے لکھا، ان کی 2 تفسیریں ہیں، کوئی ایسا مفسر نہیں گزرا جس کی 2 تفسیریں ایک ہوتی ہے، 2 نہیں، واحد یہ مفسر ہے، اس نے 2 تفسیریں لکھی۔ وجہ بھی سن لیجئے، پہلی چھپ چکی تو اس نے سوچا اہل بیت کا تو حق کی ادا نہیں کیا،
کیا بات وہ دوسری لکھی بہت در منصور اور الجلالین یہ لکھتے ہیں النبی من النبا ای المخبر وَإِن لَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّبْلِيغِ وَإِنْ أُمِرَ بِذَلِكَ فَرَسُولٌ أَيْضًا نبی کہتے ہیں نیوز دینے والے کو واہ 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 بہت خوب بہت خوب جب وہ مامور بالتبلیغ نہ ہو تو نبی ہوتا ہے جب اسے تبلیغ کا حکم مل جائے وہ رسول ہوتا ہے نبی ہے مخبر توجہ رسول ہے مبلغ اگر علی کی ولایت کی نیوز دینی ہوتی تو اللہ یا ایھا النبی کہتا نیوز نہیں دینی تبلیغ کرانی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سلوات کبھی تو آرڈر میں کمانڈمنٹ میں فعل امر میں ابلغ نہیں کہا بلغ کہا ابلغ کا مصدر ہے ابلاغ ذرائع ابلاغ بلغ کا مصدر ہے تبلیغ اے رسول تبلیغ فرما دیجئے ابلغ کا معنی ہوتا ہے پہنچا دیں میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ہماری ایلن ٹاؤن والی جماعت کو ابلغ سلامی الی الجماعت جماعت کو میرا سلام پہنچا دیں یہ جائیں گے کوئی پروگرام ہوگا کہیں گے مولانا نے یا باپو نے تم لوگوں کو سلام کہا ایک مرتبہ اگر میں کہوں بلغ سلامی الی الجماعت یہ جب جائیں گے جو ملے گا بار بار کہیں گے مولانا آئے تھے وسیم کے گھر سلام کہہ کے گئے جب بار بار کہلانا ہو تو فعل تفعیل آتا ہے تفعیل آتا ہے اگر ایک بار کہلانا ہو باب افعال آتا ہے اگر علی کی ولایت کا اعلان ایک بار کرانا ہوتا ابلغ کہتا بار بار کرانا ہے اس لیے بلغ اور وضاحت کر دوں نبی کہتے ہیں کنوے کرنے والے کو ابلاغ کہتے ہیں کنوے کرنا رسول کہتے ہیں کنونس کرنے والے کو بلغ کہتے ہیں منوانے کا حکم علی کی ولایت پہنچانی ہی نہیں منوانی ہے سمجھ میں آئی یا علی یا علی یا علی مدد حق ما سن لیں ما یہ انون ہے موصولہ عربی میں یہ مبہم ہوتا ہے ما مبہم ہے پتہ نہیں کیا ہے اس کا ابہام دور ہوتا ہے بعد کے جملے سے اے رسول تبلیغ کر دے ماں کی ماں کی تبلیغ کر دے کیا بات ہے یہ ماں کیا ہے ہم نے حضور کی 23 سالہ زندگی میں دیکھا ہمیں تو ماں ملا نہیں اور ملا تو کب ملا اوہا الی عبدہ ما اوہا یہ ماں معراج میں ملی ہے ماں وہاں ملی دو چیزیں معراج میں ملی ایک وجود فاطمہ دوسری ولایت علی یہ وہاں ملی کیونکہ یہ اتنی عالی ہے کہ علف سے مل سکتی ہے درف سے نہیں سمجھے نہیں یہ ادھر سے ہی مل سکتی ہے ہاں دونوں جب دے دی
تو ساتھ میں کہا علی و بطول والوں کے لیے تحفہ نماز بھی لے چلے. اسی لیے آپ نے ماشاءاللہ نماز با جماعت پڑھی. کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جس نے نماز نہیں پڑھی. یہ ہمیں بدنام کرتے ہیں کم بخت، جن کی نمازیں منہ پہ مار دی جاتی ہیں وہ ہمیں بدنام کرتے ہیں. کوئی شیعہ علی کا ایسا نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. ہم تو پروگرام شروع ہی نماز سے کرتے ہیں، یا شروع نماز سے کرتے ہیں یا ختم نماز پہ کرتے ہیں. ہم نمازی اماموں کے نمازی غلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. ماں، یہ ماں کیا ہے؟ انزل الیک من ربک. دیکھیں میں آج تقریر کر رہا ہوں تو میں کہوں گا اخطب فی بیت وسیم. میں وسیم کے گھر میں خطاب کر رہا ہوں. میں یہ تھوڑی کہوں گا خطب تو میں نے خطاب کر دیا، یہ تھوڑی کہوں گا. حضور تو اعلان کر رہے ہیں غدیر میں. تو کہنا تو اللہ کو یہ چاہیے تھا بلغ ما انزل الیک، جو میں نازل کر رہا ہوں، یا ينزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اسے پہنچا دیجئے. یہ ماضی کیوں کہا؟ الماضی ما مضى وقتو ولازم اجلو، جس کا وقت گزر گیا ہو اسے کہتے ہیں ماضی. اگر نہیں خدا جواب دے، اگر میں کہتا ینزلو کہ آج نازل کر رہا ہوں تو دنیا یہ سمجھتی کہ علی کی ولایت غدیر سے واجب ہوئی ہے. انزل کہہ کے بتا دیا جب سے مخلوق ہے تب سے علی کی ولایت. وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا، تجھ سے پہلے جو نبی گزر گئے، من ارسلنا من قبلک من رسولنا، ان سے پوچھ میرے ابھی. مولا علی سے کسی نے پوچھا یہ کیا آیت ہے؟ من ارسلنا من قبلک من رسولنا، ان سے پوچھ جو پہلے گزر گئے. جو پہلے گزر گئے ان سے کیسے پوچھے؟ ان سے کیسے پوچھے؟ ان پہ تو واجب نہیں تھی. کہا یہ آیت فرشی ہوتی تو فرشیوں کو پتا ہوتا، یہ آیت عرشی. کیسے؟ کہا چوتھے آسمان پر یا اس سے بھی اوپر، دو روایت وہ قریب عرش، فرشتوں کی صفوں کو نماز پڑھائی اور 1,23,999 انبیاء کو میرے آقا نے نماز پڑھائی. میں یہ نہ سمجھ سکا کہ جب آدم نبی کو نماز نہیں پڑھا سکتے اونٹ چرانے والا کیسے پڑھا؟ وہاں پوچھا سارے نبیوں سے، اے نبیوں یہ بتاؤ علامہ بعثتم، تمہیں یہ کہاں سے ملی، کیوں کر ملی نبوت و رسالت؟ تو سب نے یک زباں ہو کے کہا ہم سارے نبی وقتاً بعد وقتاً، زماناً بعد زمان، عہداً بعد عہد، اللہ کے سوال کے بعد 3 اقرار کرتے، اس کی وحدانیت کا، تیری رسالت کا، تیرے بھائی علی کی ولایت کا اقرار کرتے جاتے، ہمیں نبوتیں ملتی جاتی. اب جلدی ایک بات کہہ رہا ہوں. ہمارے ایک مفتی اعظم صاحب تھے، انہوں نے اور ہم نے بڑی تقریر کی پاکستان. ان کے پاس ویسپا اسکوٹر تھا.
ویسپے پہ میں بھی بیٹھ جاتا تھا پیچھے، چلاتے ہوتے. ایک دفعہ بھی اکٹھے ہو، انہوں نے کہا سائیں ناراض نہ ہو، 1,23,999 کو تو ملی تھی نا، ٹھیک ہے، ہم کوئی ان کے ماننے والے تھوڑی ہیں، آخری کو تو نہیں ملی نا. میں نے کہا بالکل ٹھیک، آخری کو نہیں ملی علی کی وجہ سے، مگر آیت پڑھے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے آج علی کی ولایت کا اعلان پبلکلی نہ کیا تو تیری رسالت جاتی ہے. میں نے کہا انہیں ملی تھی علی کی وجہ سے، آخری کی بچی تھی. یہ مر ربے کا کیوں کہا؟ مر ربے کا کیوں کہا؟ کیونکہ ان کو یہ خدشہ تھا، ان سے یہ خدشہ تھا. یہ کہیں گے رشتہ دار ہے، داماد بھی بن گیا، چچا کا بیٹا بھی ہے، محسن کا بیٹا بھی ہے، پالنے والی چچی کا بیٹا بھی ہے، قریبی رشتہ دار ہے، یہ رشتہ داری کی وجہ سے عہدہ دے دیا. ان سے یہ خدشہ تھا. اللہ نے پہلے اعلان کر دیا مر ربے، یہ رسول کی طرف سے بھی نہیں، یہ رب کا عہدہ ہے، یہ عہدہ رب کی طرف سے، رسالت کی طرف سے بھی نہیں. مر ربے. اچھا دھمکی دی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. یہ عجیب ہے، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. یہ ناز برداری ہے نبی کی. نبی چادر اوڑھ لے، یوں اوڑے تو مزمل، یوں اوڑے تو مدثر. ذرا دیکھیں نا، طٰہٰ، یاسین، طیب، طاہر. میں یہ کہتا ہوں قرآن نام ہے ادائے محمد. میرے آقا ادائیں بدلتے رہے، قرآن بنتا رہا. جس کی اتنی ناز برداری کی اسے دھمکی دے گا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ فعل انجام نہ دیا. ایک ہے تھیوری، ایک ہے پریکٹیکل. تھیوری کافی نہیں علی کی ولایت کی، پریکٹیکل ضروری. پریکٹیکل کیا ہے کہ سب کے سامنے کہنا، یہ خیال نہیں رکھنا کہ دوست ہیں یا دشمن ہیں، اپنے ہیں یا پرائے ہیں. اصل جو سنت ہے نبی کی کہ مکس مجمع سے علی کو منوانا ہے، ہمارے علاوہ کون اس سنت پہ عمل کرنا؟ صرف ہم ہی ہیں نا جو پرواہ نہیں کرتے. بے شک بے شک. لا یخافون لومۃ لائم، جو انجام ہوگا ہوگا. بے شک بے شک. ہم تو اہل بیت کے ذکر کریں گے، مولا علی کی ولایت کا اعلان کریں گے بے شک بے شک. جیسے سرکار نے کہا. اچھا طے ہو گئی ایک بات، اگر حضور اعلان نہ فرمائیں، انشاءاللہ آئندہ اگر موقع ملا تو پھر خطبے کے اقتباسات بھی میں پڑھوں گا، ماشاءاللہ، جس میں حضور فرماتے ہیں 3 مرتبہ آیت آئی، عرفات میں، کعبے کے جوار میں، تیسری مرتبہ غدیر میں. میں تینوں مرتبہ کہتا رہا کہ بھائی جبریل اللہ سے کہے ان یستعفینی، مجھے معاف کر، میں یہ اعلان نہ کروں. اللہ اکبر. کیوں؟ لکثرت المنافقین وقلت المتقین وادخال الآثمین. اس مجمع میں متقی کم ہیں، گناہگار زیادہ ہیں، فراڈی بہت ہیں. تو جب حضور کے مجمع میں ہی متقی کم تھے تو آج شیعہ زیادہ تھوڑی ہوں گے. یہ قلت دلیل حق ہے، کثرت دلیل باطل. عجیب شان سے. اچھا اب میں نے معذرت کی،
بار بار جبریل نے کہا نہیں یہ پاسبل نہیں، یہ ممکن نہیں، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے، اگر خدا نہ خواستہ، یہ ہم حوزے میں کہتے ہیں فرض محال نہیں ہوتا، محال ہے، حضور سے تو محال ہے، فرض کر لیتے ہیں، خدا نہ خواستہ زبانم بے سوزت حضور نہ کرے تو رسالت رہتی ہے؟ رسالت رہتی ہے؟ تو میں یہ نہ سمجھ سکا جب خود محمد الرسول اللہ کی رسالت علی کے بغیر نہیں رہتی تو علی کو چھوڑ کے رسالت کا کلمہ کیسے رہتا؟ بہت خوب قبلہ، بہت حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ اچھا میں نے 4-5 ترجمے دیکھے ہیں، یہ ان کے دوست ہیں طاہر القادری، ان کا بھی دیکھا ہے، امام احمد رضا خان بریلوی کا بھی دیکھا ہے، وہ جو آپ کے ابو بکر صاحب تھے، یاد ہے نا؟ سارے میرے ان کے جو چچا، ان کے چچا کا بھی دیکھا، تھانوی کا بھی دیکھا، تھانوی کا بھی دیکھا، 4-5 میں نے بڑے تراجم دیکھے، سب نے اس کا ترجمہ ضرور لکھا، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت میں شر کا لفظ کوئی نہیں، مولوی سارے لکھ رہے ہیں کہ شر سے بچائے گا۔ تو آپ حج پہ گئے تھے، ابھی بھی شاہ صاحب گئے پوچھے نا، نعوذ باللہ ہم حج پہ شرارتیں کرنے گئے تھے یا عبادتیں کرنے؟ ہم تو عبادتیں کرنے گئے تھے، تو حضور کے ساتھی شرارتیں کرنے گئے تھے کہ حج کے بعد بھی شرارتیوں کا ٹائٹل نہیں گئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑے سے بڑا گناہگار گناہ بخشوا کے آتا ہے، یہ کیسے گناہگار ہے؟ آج بھی شرارتی ہے۔ پتہ چلا اگر علی کی ولایت نہ ہو تو حج بھی شرارت ہے۔ اللہ یعصمک من الناس، اگلا جملہ اس سے بھی خطرناک ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، تحقیق اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ آپ ایمان سے بتائیں اگر اللہ کافروں کی ہدایت نہ کرتا ہوتا تو یدخلون فی دین اللہ افواجا کیسے ہو؟ دیکھیں نا، میں تو کل بھی ایک کو میں نے کلمہ پڑھایا، پرسوں بھی پڑھایا، حج سے آنے کے بعد ہدایت پہ آ رہے ہیں، یہ کرسچنوں کو بھی پڑھایا، یہودیوں کو بھی، دائریوں کو بھی پڑھا رہے، ہندوؤں کو بھی، سکھوں کو بھی پڑھایا، راہبوں کو بھی، سیناگاگز میں بھی پڑھایا، ربائز کو بھی پڑھایا، وہ جو ہندوؤں کے پنڈت ہیں ان کو بھی پڑھایا، سادھوؤں کو بھی پڑھایا۔ تو یہ کافر ہیں، ہدایت تو اللہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ 14ویں-15ویں صدی میں ہدایت ہو رہی ہے، اور غدیر کے میدان میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کافر قوم کو میں ہدایت نہیں کرتا۔ تو کافر ہیں 2 قسم کے، ایک وہ جو منکر خدا و رسول ہیں ان کو ہدایت کرتا ہے، ایک وہ جو منکر ولایت ہے انہیں ہدایت۔ تھک تو آپ گئے ہیں، مجھے احساس تو ہے تھک گئے ہیں، بہت خوب پڑھ رہی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں اگر ناراض نہ ہوں تو آج میں ایک حدیث پیش کروں ماشاءاللہ جو میں نے آج تک پیش نہیں، ماشاءاللہ، امریکہ سے باہر کیا یہاں نہیں، ماشاءاللہ۔ تو میں چاہتا ہوں آج ذرا سنیں۔ امام جعفر صادق سے پوچھا، سرکار یہ بتائیے
اسلام کی فاؤنڈیشن کیا؟ فرمایا بولی الاسلام علی خمس، اقامت الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم شہر رمضان والولایت لنا اہل البیت۔ پانچ ہیں، پانچ فاؤنڈیشنز ہیں اسلام کی۔ نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، حج کا کرنا، اور صیام و صوم شہر رمضان۔ پانچویں ہم اہل بیت کی ولایت۔ جعل اللہ فی اربع منہا رخصت، ایک میں جعل فی اربع منہا رخصت ولم یجعل رخصتا فی الولایت۔ فرمایا چار میں چھوٹ ہے۔ سمجھے رخصت سمجھتے ہیں نا، چھٹی کو رخصت کہتے ہیں نا۔ چار میں چھٹی ہے، چار میں لیو ہے، چار میں کنسیشن ہے، چار میں رعایت ہے، چار میں رعایتی پاس ہے، پانچویں میں نہیں۔ سمجھے چار میں 33% والا بھی معاف ہو جائے گا، ولایت میں 100% چاہیے۔ کیسے؟ سرکار نے وضاحت کی، وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَكَاةٌ۔ مال نہیں ہے تو زکوٰۃ۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْحَجُّ۔ مال نہیں ہے، حج نہیں ہے۔ اگر صحت نہیں یا سفر میں ہے تو صلی قائداً، صحت نہیں ہے بیٹھ کے نماز پڑھے۔ ترک شہر رمضان، رمضان کے روزے بھی چھوڑ دے، سفر میں ہے، بیمار ہے، چھوڑ دے۔ وَأَمَّا الْوِلَایَةُ فَهِيَ لَازِمَةٌ صحیحاً کان او مریضاً ذا مال او بلا مال۔ ولایت ہماری فرض ہے، اگر مریض ہو تو بھی اتنی فرض ہے، صحت مند ہو تو بھی اتنی فرض ہے، پیسے والے ہو تو بھی اتنی فرض ہے، غریب ہو تو بھی فرض ہے، گھر میں ہو اتنی فرض ہے، سفر میں ہو اتنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزید تیری جت لعنت بے شمار، تیری جت لعنت بے شمار، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ لیجئے منزل اور قریب، ماشاءاللہ جی، اب اس میں اختتام کے قریب آئے۔ ماشاءاللہ۔ جب سرکار نے فرمایا نا، خطبہ پورا دیکھا، سبحان اللہ، دائیں بائیں دیکھا، فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، ہر شاہد پہ واجب ہے، جو اس جلسے میں نہیں وہ اسے بتائے۔ اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ، جماعت، جنازہ، عید، آپ پہ واجب ہے بتانا؟ کوئی واجب نہیں۔ افضل الزہد اخفاء الزہد، نیکی افضل وہ ہے جسے چھپا کے کرے، صرف علی کی ولایت ہے جو دکھا کے کرے۔ شاہد غائب کو بتائے، اور تفصیل بہت ہے مگر جلدی جلدی۔ یہ علی کی ولایت الصغیر والکبیر، العجمی والعربی
چھوٹے پہ بھی واجب ہے، بڑے پہ بھی واجب ہے، اجمی پہ بھی واجب ہے، عربی پہ بھی واجب ہے، علی الابیض والاسود، علی العبد والمملوک، مالک پہ بھی واجب ہے، آقا پہ بھی واجب ہے، غلام پہ بھی واجب ہے، غلام پہ زکوٰۃ ساقط ہے، غلام پہ جہاد ساقط ہے، غلام کے لیے حج ساقط ہے، غلام کے لیے تبلیغ ساقط ہے، علی کی ولایت غلام پہ بھی واجب ہے۔ سمجھے مسافر پہ نماز آدھی، روزہ ساقط، مسافر پہ علی کی ولایت آدھی نہیں، یہ آدھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ذرا سمجھے علی کی ولایت کو، نماز آدھی ہو سکتی ہے، علی کی ولایت آدھی۔ سمجھے نا؟ اچھا جو 15ویں سال تک نہیں پہنچے، جو 9ویں سال تک نہیں پہنچی، ان بچوں پہ نماز ساقط ہے، آپ ان کو سزا نہیں دے سکتے۔ حضور نے کیا کہا؟ نماز ساقط ہے، روزہ ساقط ہے، حج ساقط ہے، جہاد ساقط ہے، سارا اسلام ساقط ہے، میرے بھائی علی کی ولایت چھوٹے پہ بھی واجب ہے۔ کوئی سمجھے گا نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب جب مجلس یا جشن ماسٹر کیسی مانگی اور ان کو مل بھی گئی، ابھی پانی کی طرف سے تو اور ملنی ہے، یہ تو ہم غریبوں کی طرف سے مل گئی۔ اچھا یہ ایک مزاج ہے انسان کا کہ اپریسیشن چاہتا ہے کہ اپریسیشن ہو۔ اب یہ جو نعرہ آپ لگا رہے ہیں، تقریر میں کوئی فرق نہیں پڑا، میں تو تقریر آپ کو پتا ہے زبردست تقریر ہوتی ہے، ایک نعرہ نہ لگائیں، میں پوری تقریر 100% کر دوں۔ میں نے خوجوں کے ہاں زیادہ زندگی گزاری، جہاں نعرے کا رواج ہے، مگر میں نے ایلن ٹاؤن والوں سے نعرے لگوا دی۔ جی ہاں، تو یہ جو نعرہ آپ لگاتے ہیں نا، آج سمجھ لیں، یہ سب سے پہلے الحمدللہ میں نے مغرب میں اس حدیث کو متعارف کرایا۔ میرے چھٹے امام نے کہا من قال یا علی مرۃ واحدۃ، جو یا علی ایک مرتبہ کہے فثوابہ کثواب 16 قرأت القرآن، اسے ثواب ملے گا 16,000 ختم قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ کس کے پڑے ہوئے؟ سخاوت حسین کے نہیں، انا الذی اختمھا، وہ 16,000 ختم قرآن جو میں جعفر صادق، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ خواہش ہوتی ہے اوریٹر کی، بہت خوب، خطیب کی، یہ جوانوں کے لیے، یہ لکھا نہیں کہیں ہوا، پوچھتے کہاں لکھا ہے، یہ لکھا نہیں ہوا، اب جو پڑھ رہا ہوں یہ لکھا ہوا نہیں، یہ صرف سمجھانے کی بلا تشریح۔ حضور نے زبردست تقریر کی، تقریباً 3 ساڑھے 3 گھنٹے، اللہ اکبر، یہ تو ابھی 3 گھنٹے ہوئے بھی نہیں، شروع ہوئے بھی، حضور نے 3 سے ساڑھے 3 گھنٹے۔ اور یاد رکھنا، مجھے ایک مفتی صاحب نے پوچھا تھا، بلکہ ایک کرسچن جو کنورٹ ہوا اس نے پوچھا کہ 2 بریکٹیں بتا دیں جو میں یاد کر لوں اور میں مسلمان ہو جاؤں، صرف 2 بریکٹ۔ میں نے کہا اسلام ہے ہی 2 بریکٹوں میں، سبحان اللہ، شروع ہوا عشیر سے، مکمل ہوا غدیر۔ ذوالعشیرہ سے شروع ہوا، بے شک، غدیر پہ مکمل۔ سبحان اللہ، یہ ہیں 2 بریکٹ ہیں، الحمدللہ۔
جب حضور نے وہاں پر بھی 3 دن، اللہ حیران اللہ یہ اور کروں، یہ زندگی میں پہلی مرتبہ نقطہ پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی تیار کیا، ماشاءاللہ آج تک نہیں پڑھا، 50 سال 6 مہینے ہو گئے مجلس پڑھتے ہوئے، ماشاءاللہ آج تک نہیں پڑھا، ماشاءاللہ زندگی میں پہلی مرتبہ 3 دن عشیر کا جلسہ، 3 دن غدیر کا جلسہ، 3 دن رکے رہے، یہاں بھی 3 دن رکے رہے، وہاں ابو طالب نے روکا، یہاں ابو طالب کے بیٹے نے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی حیدری، یا علی حیدری، نعرہ الصلوات، اللہ سلامت رکھے۔ تو جب آدمی جشن پڑھ لے تو صرف ماسٹر صاحب ہی نہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اپریسیشن کی، اور جشن میں نیاز لینے میں مانگنے میں کوئی حرج نہیں، مجلس میں نہ مانگے، اللہ اللہ وہ بے مروتی ہے، مجلس میں نہیں مانگے، جشن میں کوئی بات نہیں، عید ہے عیدی مانگے، آل محمد سے جب مانگتے ہیں تو ان کے چاہنے والوں سے کیوں نہیں؟ بالکل مانگے۔ تو جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے نبی نے سوچا ہو بغیر بریک کے پڑھا ہے، بریک بھی نہیں لی، صرف نماز کی بریک ہے، یہ بڑے احمق ہے جو انٹرنیٹ پہ ڈال رہے ہیں کہ 7.5 گھنٹے میں کوئی بریک نہیں ہوئی، وہ آپ جیسے احمقوں کا مجمع نہیں تھا، وہ نبی علی جیسوں کا مجمع تھا، نمازیوں کا مجمع۔ بریک کیسے نہیں ہو؟ نماز کی بریک واجب ہے، ولایت علی میں بھی واجب ہے، بریک ہونی چاہیے، بریک ہوئی اور کوئی بریک نہیں، چلتے ہی رہے، پڑھتے ہی رہے، فضائل پڑھتے ہی رہے، تو سوچا تو ہوگا نا کہ آج نیاز کیا ملے گا، اس لیے کہ بانی ہے رب العالمین، مقرر ہے رحمت للعالمین، عنوان ہے امام المتقین، ممبر ہے انوکھا، نہ پہلے بنا نہ پھر بنا، ایسے ہی ہے یہ 2 ہمارے جوان جشن سے اٹھے تو میں نے سمجھا شاید اٹھنا شروع ہو گئے، خیر آ گئے واپس، ایسے کہ جہاں خطرہ ہو کہ یہ لوگ چلے جائیں گے تو ان کے لیے ایک کام بندہ کرے کہ چابیاں ساری گاڑیوں کی لے لیں، چابیاں رکھ دے یہاں ممبر کے پاس، کہ جب تک پوری تقریر نہ سنو کوئی گاڑی نہیں نکل سکتی۔ سبحان اللہ۔ اصل میں اس زمانے کی مرسڈیز تھی اونٹ، اور چابی تھے پالا، نبی نے وہ نیچے رکھ لیے کہ سارے سن کے جاؤ، آدھے فضائل نہیں سننے، علی آدھا نہیں ہو سکتا، جشن آدھا نہیں ہوتا، اللہ اکبر۔ تو نبی نے سوچا تو ہوگا کہ نیاز کیا ملتی ہے، تو اب یہ جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لفافے کا رواج تو آج پڑا، بلا تشبیہ جبریل آئے، تصور کر لیجئے ایک لفافہ حضور نے کھولا، دیکھیں نیاز کیا ملی، وہ نیاز یہ تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔
ان ھذا لہو القصص الحق. 24 ذی الحج کو 2 عیدیں، ایک مباہلہ کی، دوسری علی کی انگوٹھی دینے کی، سند ولایت کی. سند ولایت کو چھوڑتے ہیں آج. آئندہ آج صرف سچوں کی عید کے 2-3 جملے. آپ سے ایک سوال ہے، اگر نبی اکیلا چلا جاتا مباہلہ میں تو مباہلہ فتح نہ ہوتا؟ جو کھاری چشمے میں لعاب دہن ڈالے تو کوثر بن جائے. جس کے ہاتھ کے اشارے سے پیبل اٹھ کے کلمہ پڑھے، جس کے دل کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جس کے وسیع کی نماز کے لیے اجرام فلکی میں انقلاب لا کر سورج سلام کرے، وہ اگر خود چلا جاتا تو کیا فتح نہ ہوتا؟ تو پھر علی کو ساتھ کیوں لیا؟ فاطمہ کو ساتھ کیوں لیا؟ حسنین کو کیوں لیا؟ یہ بتانا تھا اگر میں اکیلا چلا گیا تو دنیا یہ کہے گی کہ لعنت اس میں ہوگی جو نبی کا دشمن ہے. میں ان 4 کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں. کیسے میرا دشمن لعنت اللہ ہے، ویسے علی کا دشمن، ویسے فاطمہ کا دشمن، ویسے حسن کا دشمن، ویسے حسین. الرجال قوامون علی النساء. مرد افضل ہے شریعت میں، امریکہ میں نہیں، شریعت خواتین پر. خاتون محشر کیوں نہ ہو، افضل علی. اللہ اکبر. تو میرے علی کو آگے چلنا چاہیے تھا. بیویاں شوہروں کے آگے تو نہیں چلتی. یہاں عجیب ترتیب ہے. نبی ہے دائیں انگلی کے ساتھ حسن، سینے پر لگایا ہوا حسین کو، پیچھے بطول، پیچھے علی، سب سے پیچھے. تو پہلے تو قرآن دیکھیں نا، قرآن میں یہی کہا جا رہا ہے آؤ ہم اپنے بچے لاتے ہیں، تم اپنے بچے لاؤ. بچے پہلے. ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، عورت بعد میں. ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ، نفس آخر میں. میں اپنے طالب علمانہ کاوش ہے، سن لیجئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مباہلہ کی ایک سطر قرآن میں ہے، دوسری محمد کے خاندان. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حیدری یا علی. بہت دوبارہ پڑھیے گا پلیز. بہت خوب، بہت خوب. مباہلہ کی ایک سطر قرآن میں ہے، بے شک دوسری محمد کے خاندان. تھیوری قرآن میں، پریکٹیکل خاندان محمد. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ایک وجہ اور بھی سمجھ لیں، ایک وجہ اور بھی بتاؤں. ماشاءاللہ. آگے ہے نبی، پیچھے ہے علی. نبی اپنی زندگی میں فاطمہ کا مقام بتا رہے کہ میری بیٹی اتنی عظیم ہے، ایک قدم آگے رکھے تو سرحد نبوت ہے، ایک قدم پیچھے ہٹ جائے سرحد امامت. برائے خوشنودی سیدہ سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات محمد. اگر دعا نہیں ابھی بھی پاک سے تو ایک جملہ اور سنیں. ماشاءاللہ. جس کی قدم راہ میں رسالت و امامت ہو، وہ 4 خرما کے درخت لے کے کیا کرے؟ یا علی
آپ سب جی ہیں بہت بہت اللہ سلامت رکھے اللہ آپ کو سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہیں ایسے ہی ہنستے مسکراتے گھر بھی آباد رہے بچے بھی جوان ہوں بچیاں بھی جوان ہوں آل محمد کے ماننے والوں کے لیے جنت مآب یہ کاشانہ بھی جنت مآب ہے تقریر تمام ہو رہی ہے ہوا اس طرح کہ جب قرآن کافی نہ ہوا تو ناطق کے قرآن لے کے گئے قرآن کے 30 پارے جب ناکافی ہو ناطق کے 4 کافی ہو ٹھیک ہے جناب 4 اچھا اب یہ قافلہ چلا گیا اور لعنت اس پہ ہونی تھی جو ان کی مخالفت کرتا نبی تو کوسچنیبل تھے ہی نہیں یہ 4 ان 4 کا جو مخالف ہوتا اس پر کس کی لعنت ہونی تھی اللہ کی نصارے نجران پر تو آئی نہیں کیوں وہ جو چیف پادری تھا نا وہ بڑا فادر اس نے کہہ دیا واللہ انی لا ارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبل لا ازالہ اللہ خدا کی قسم میں ایسے چہرے اس کے ساتھ دیکھ رہا ہوں دیکھیے بی بی پاک کا چہرہ تو ویزیبل نہیں تھا وہ تو نقاب میں تھے علی و رسول کا چہرہ دیکھ کے آئے تھے مل کے آئے تھے تو یہ 2 چہرے کون سے تھے حسنین کے مریدوں یہ 2 چہرے حسن و حسین کے تھے کہ اگر یہ اللہ سے کہہ دے پہاڑ ہٹا دے تو پہاڑ ہٹ جائے تو وہ تو فضائل کا اقرار کر گیا گیو اپ کر گیا وڈرا کر گیا آل محمد سے ٹکرایا نہیں ٹھیک ہے قرآن مفروضوں کی کتاب نہیں وہ کیمسٹری ہے وہ فزکس ہے وہ الجبرا ہے قرآن حقائق کی کتاب ہے اگر لعنت آنی نہ ہوتی آیت نہ آتی سمجھا تھا آیت آتی نا اگر کسی پہ آنی نہیں تو پتہ چلا جو آل محمد کے مقابل پہ جھک جائے وہ لعنت سے بچ جاتا ہے جو اکڑ جائے اس پر لعنت ہوتی ہے اللہ کی کرتے ہم ہیں کرتے ہم ہیں ہوتی اللہ کی یہ مائک ہے بڑا اچھا مائک ہے ماشاءاللہ یہ المہدی والے بھی ایسے ہی لے لیں محرم کے لیے مہربانی ہو یہ اچھا مائک ہے آپ میں نے ایک کہا ہے تو آپ نے 2 تو نہیں سنا ایک کا ایک ہی سنا ہے ایک بجنے کو ہے تو 2 تو نہیں سمجھی گے نا ایک کا ایک ہی بتا رہا ہے میں چلا جاؤں کوئی صاحب ناراض ہو جائے کہ یہ تقریر غلط کی ہے اس مولوی نے اور اس کو مارنا شروع کر دیں تو ان سے کہیں گے وسیم خان رضا علی ثاقب میاں کہیں گے بھائی لڑنا ہے تو مولوی سے لڑی اس کا کوئی قصور نہیں یہ تو مائک ہے جو مولوی بول رہا تھا یہ بیچارہ پہنچا رہا تھا اسے نہ ماریے پتہ چلا لعنت ہے اللہ کی کرتے ہیں ہم تو ہم سے کیوں لڑ رہے ہیں اللہ سے لڑے اچھا آخری جملہ آج کا حضور کچھ گنگنا رہے تھے لہن کے ساتھ بیان کرنے میں کوئی سبحان اللہ لہن داؤد اچھا قرآن پڑھے آپ امام کعبہ پڑھتا ہے کتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے کوئی عرض نہیں مگر یہ ڈھول باجے نہیں ان کے ساتھ ذکر محمد و آل محمد نہیں ہونا چاہیے آیت اللہ العظمہ سیستانی کا فتویٰ بھی آگیا ہے بہت خطرناک فتویٰ یعنی تمیز ہو کہ یہ گانا بج رہا ہے یا منقبت پڑی اللہ بس اتنی تمیز رکھنی
تو حضور کچھ گنگنا رہے قریب کان کیے راوی نے تو حضور یہ کہہ رہے تھے فوالذی نفس محمد بیدہ لو تباہلوا لمسخوا قردۃ وخنازیر. مجھے اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، اگر یہ نصارے نجران میرے اہل بیت کے ساتھ مبالغہ کر لیتے تو انسان نہ رہتے، یا بندر بن جاتے یا خنزیر بن جاتے. مجھے نکتہ مل گیا، جو علی کا دشمن ہے یا بندر ہے یا خنزیر، جو غاصب حق سیدہ ہے یا بندر ہے یا خنزیر ہے، جو زہر دینے والا حسن کو ہے یا بندر ہے یا خنزیر ہے، قاتل حسین کا یا بندر ہے یا خنزیر ہے. ہم بندروں پہ لعنت کر رہے ہیں، آپ ناراض ہو رہے ہیں. ہم خنزیروں کو کوس رہے ہیں، آپ ناراض ہو رہے ہیں. ان دونوں سے آپ کی رشتہ داری کیا؟ اللہم بحق الخمسۃ النجبہ بحق ولایت آل محمد وولایت امیر المؤمنین تقبل منا هذا المحفل وبعث ثوابه الى ارواح مرحومی مؤسسی هذا المحفل وذاکری هذا المحفل وشرکاء حضار هذا المحفل. اللهم ابعث ثواب هذا المحفل الى من ليس له احد يقرأ الفاتحة له ادخلهم في جنانك برحمتك الواسعة وبحق محمد وأهل بيته الطيبين وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه وأنصاره. ربنا تقبل منا إنك